سب مل کے پیچھے تک بلند ترین صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس یہ اٹھنا بیٹھنا بند ہو گیا ہے، یہ شروع کر رہا ہوں۔ آئیے آف کر لیں، ویڈیو بن رہی ہے۔ امام زمانہ کے ظہور کی تعجیل کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الملک الحق المبین، ابتعثہ بالنور المضیء والبرہان الجلی والمنہاج البادی والکتاب الہادی، اسرتہ خیر اسرہ وشجرتہ خیر شجرہ، اغصانها معتدلة وثمارها متحدلة، مولده بمکہ وہجرته بطائبہ، علا بها ذکرہ وامتد منها صوتہ، ارسلہ بحجت کافیہ ومعزت شافیہ ودعوت متلافیہ، اظہر به الشرائع المجہولہ وقمع به البدع المدخولہ وبین به الاحکام المفصولہ، فمن یبتغی غیر الاسلام دینا تتحقق شقوته وتنفسم عروته وتعظم کبوته ویکن معبه الى الحزن الطویل والعذاب الوبیل، والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون۔ صلوات۔ اب آواز تھوڑی تیز رکھیے گا بھائی۔ حاضرین گرامی قدر، ارباب عقل و دانش، صاحبان فہم و فکر، پڑھے لکھے شہر کے پڑھے لکھے مومنوں، میں نے اس مقدس و مطہر ذکر و بیان کے لیے سورہ مبارکہ اعراف کی ایک آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا۔ فرمان الہی ہے، کلام الہی ہے، بھیجنے والا اللہ ہے، لانے والے جبریل ہیں، بتلانے والے محمد ہیں اور بچانے والے آل محمد ہیں۔ لسان قدرت لباس اعجاز میں ارشاد فرما رہی ہے، آیت میں پڑھوں گا، توجہ آپ کریں گے، قرآن میں پڑھوں گا، فیصلے میرے نوجوان بھائی کریں گے۔ بھئی کمال ہو گیا، کہانی نہیں قرآن، ڈائجسٹ نہیں قرآن، اخبار نہیں قرآن۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اللہ کہہ رہا ہے ہم انسانوں اور جنوں کی اکثریت کو جہنم میں ڈھکیل دیں گے۔ ہم انسانوں، اللہ ہے اللہ، ہم انسانوں اور جنوں کی اکثریت کو جہنم میں دھکیل دیں گے۔ یعنی ایک بات تو اللہ نے بتا دی کہ اکثریت جہنم میں جائے گی، اقلیت نہیں جائے گی۔ ہوش رہی ہے بات بھائی، ہاتھ کھولے رہیں، آپ سلامت رہیں، ہاتھ کھولے رکھنا اور اپنے سر اٹھائے رکھنا، بات کام کی ہوگی، قرآن سے ہوگی، میرے ساتھ رہنا۔ ہم انسانوں اور جنوں کی اکثریت کو جہنم میں ڈھکیل دیں گے۔ کیوں ڈھکیلیں گے؟ مالک کیوں پھینکے گا؟ بھائی کمال ہو گیا، کیوں جہنم میں پھینکے گا؟ کہا پڑھو آگے، لہم قلوب لا یفقہون بہا، اس لیے جہنم میں پھینکیں گے کہ ان کے پاس دل تو ہیں، وہ غور نہیں کرتے۔ موڈ خراب ہے بھئی، ہاتھ کھلیں گے تو آگے بڑھوں گا نا، ہاتھ باندھ کے نہیں، میں کہانیاں سنانے نہیں آیا۔ کمال ہو گیا، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہے، وہ غور نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اللہ کہتا ہے ان کے پاس آنکھیں ہیں، وہ آنکھوں سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان تو ہیں مگر وہ سنتے نہیں ہیں۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، امجد جوہری جانوروں جیسے ہیں، یہ جانوروں جیسے، بل ہم اضل، ایسے انسان تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اس لیے کہ جانور کو راستہ دکھا دو تو وہ اپنے راستے سے ہٹتا نہیں ہے، یہ انسان ہے کہ راستہ دیکھ کے بھی بھٹکتا ہے۔
कमाल हो गया, मेरे साथ रहना। बड़े फैसला कुन मरहले में मूड तो नहीं खराब है, घबरा के नहीं सुनना, पूरी ताकत से सुनना। अब आयत मैं पढ़ूंगा, तवज्जो आप करेंगे। अल्लाह कह रहा है हमने दिल दिया है, और करो, बेकार तो नहीं दिया। अफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, क्या तुम ये समझते हो कि हमने तुम्हें बेकार पैदा किया है, खाने और कमाने के लिए पैदा किया है? नहीं। व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, और क्या तुम हमारी बारगाह में पलट के नहीं आओगे? नहीं आओगे तो घसीट के ले जाएंगे। अल्लाह है भाई, अल्लाह। पहले अली का अल्लाह सुन लो, फिर मैं अपने अल्लाह के अली तक आ जाऊंगा। लेकिन मेरे साथ रहना भाई, कमाल हो गया। अल्लाह कहता है मैंने आंखें दी हैं, मैंने कान दिए हैं, मैंने दिल दिया है। ये उलाइका हुमुल गाफिलून, उलाइका हुमुल गाफिलून, सच्चे गाफिल यही लोग हैं। तो फैसला क्या हुआ? फैसला ये हुआ कि जो दिल रख के गौर न करे, आंख रख के न देखे, कान रख के न सुने, अल्लाह कहता है वो जानवरों से बदतर है, वो मवेशियों से बदतर है। और अब सूरह नहल में कहता है वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमूना शैअन व जअल लकुम अस्समअ वल अबसार वल अफइदता लअल्लकुम तशकुरून। हमने तुम्हें देखने के लिए दो आंखें दी, सुनने के लिए दो कान दिए, गौर करने के लिए एक दिल दिया। भाई कमाल हो गया। अल्लाह कहता है ये हमने तुम्हें दिया है कि हमसे समाअत ले ले, बसारत ले ले, आंखें ले ले, कान ले ले, दिल ले ले। और ये सब तुम्हें देने के बाद तुमसे बैंक बैलेंस नहीं मांगा, कोठियां नहीं मांगी, मुरब्बे जमीन नहीं मांगी, पैसे नहीं मांगे। अल्लाह बस एक ही डिमांड करता है लअल्लकुम तशकुरून। अगर आदमी के बच्चे हो तो हमारा शुक्रिया अदा करते रहना। सलामत रहे ये भाई, कमाल हो गया। मिलके यार भाई मेरे साथ रहना। फैसला तो कुरान से हो रहा, मूड ना मेरे सामने है ना, होश रही है, घबरा तो नहीं रहे। मैंने क्या कहा? मैंने तो कहा ही नहीं। अल्लाह कह रहा है कि हमने तुम्हें देखने के लिए दो आंखें दी, सुनने के लिए दो कान दिए, गौर करने के लिए एक दिल दिया। तो अल्लाह इंसानों को जहन्नम में इसलिए फेंक रहा है कि ये दो आंखों से, दो कानों से और एक दिल से काम नहीं लेते। दो आंखों से, दो कानों से और एक दिल से काम नहीं लेते। यानी फैसला कर दिया अल्लाह ने, जो इन्हें पांच को अपना रहबर न बनाए वही जहन्नम में जाएगा। बस छोड़ दे भाई, छोड़ दो, जैसा है वैसा है। बात पहुंच रही है मेरे भाइयों तक। मेरे साथ है ना बड़े पढ़े लिखे लोग। तो अल्लाह कहता है जहन्नम में वो जाएगा जो इन पांच को अपना रहबर न बनाए। अब मैं आयत पढ़ रहा हूँ, गर्मी तो नहीं लग रही, हफ्स तो नहीं है, परेशान तो नहीं बैठे भाई। गर्मी हो, जहन्नम में जाए गर्मी, कुरान की आयतों की ठंडक तो दिखला दो भाई। मेरे साथ रह, कहानी नहीं कुरान, मेरे साथ रहना। और फिर अल्लाह ने आवाज दी सूरह नहल में, अलम यरौ इला तैरे मुसख्खरातिन फी जव्विस समाए मा युमसिकुहुन्ना इल्ला अल्लाह। अल्लाह कहता मुझे तो पहचानो, हमने दिल दिया है, आंखें दी हैं, कान दिए हैं, आंखों से देखते क्यों नहीं? कि अलम यरौ इला तैरे मुसख्खरातिन फी जव्विस समाए मा युमसिकुहुन्ना इल्ला अल्लाह। तुम देखते क्यों नहीं इन फिजाओं में उड़ते हुए परिंदों को? तुम देखते क्यों नहीं फिजाओं में इन उड़ते हुए परिंदों को? मायूम से क्या अल्लाह के अलावा कोई और है जो इन्हें फिजाओं में रोके हुए है? और अब सूरह नूर में कहता है वह तैरो साफातिन कुल्लुन क़दाले मसलाता हुआ तस्बीह। जरा देखो अपनी आंखों से और हमें पहचानो, इन परिंदों को देखो। वह तैरो साफातिन कुल्लुन क़दाले मसलाता हुआ तस्बीह। जरा इन परिंदों को तो देखो कि कैसे अपने पर खोल कर हमारी तस्बीह कर रहे हैं। हमने परिंदों में निशानी रखी है, मुसलमानों के लिए नहीं, मोमिनों के लिए। देखो तो सही कि ये कैसे अपने पर खोले हुए हमारी इबादत कर रहे हैं। भाई कमाल हो गया। कुल्लुन क़दाले मसलाता हुआ तस्बीह। ये अपनी नमाज का तरीका खूब जानते हैं भाई। जानवर है मगर जानता है कि इबादत करते हुए अपने हाथों को खोल दो। सलामत रहें जी।
اندھیرے کیا جانے کہ مزاج روشنی کیا ہے، اندھیرے کیا جانے مزاج روشنی کیا ہے۔ اتنا تبرہ کرو آل محمد کے دشمن پر، زمانہ ہم سے پوچھے کہ آخر ان سے دشمنی کیا ہے۔ بولو بولو سکینہ بھائی کمال موڈ تو نہیں خراب ہوا؟ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ہم نے ان پرندوں میں نشانی رکھی ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں، مومنوں کے لیے۔ تو مومن کے لیے نشانی ہے پرندے کی عبادت۔ ہو گئی بات؟ گھبرائے میں تو نہیں بیٹھے میں؟ اب میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں، بھئی کمال ہو گیا۔ اب سورہ یاسین میں کہتا ہے وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ اللہ کہتا ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہماری نشانیوں کو دیکھتے ہیں اور منہ کو موڑ لیتے ہیں، ہماری نشانیوں کو دیکھتے ہیں اور منہ کو موڑ لیتے ہیں۔ بھئی کمال ہو گیا۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو نشانیوں کو دیکھتے ہیں اور اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کے اپنا منہ موڑ لیتے ہیں۔ بھائی کمال ہو گیا۔ اللہ نے کہا آیت ہے، آیت، یہ پوری جو نشانیاں ہیں یہ ہماری اصطلاح میں آیت ہے۔ آیت کہتے ہیں ہر وہ چیز جس سے رب سمجھ میں آ جائے، ہر وہ چیز جس سے رب سمجھ میں آ جائے وہ ہے آیت۔ توجہ رکھنا۔ پھر اللہ کہتا سورہ نحل میں گھبرائے تو نہیں، گھبرائے تو نہیں، میں پڑھوں گا آیتیں، ہاتھ کھولیں گے تو پڑھوں گا نا۔ اب ہاتھ ایسے باندھے رہو گے تو کمال ہو جائے گا، میرے ساتھ رہنا، ہاتھ نہیں باندھنا۔ ابھی سخر لکم 16واں سورہ 12ویں آیت، سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ اللہ کہتا سورج آیت ہے، چاند آیت ہے، کس کے لیے؟ عقل والوں کے لیے، پاگلوں کے لیے نہیں۔ تو چاند ہے آیت، سورج ہے آیت، لیکن کمال ہو گیا ہم نے اتنی مرتبہ سورج کو نکلتے ڈوبتے دیکھا کہ وہ آیت نہیں رہا، ہماری عادت بن گیا۔ چاند ہے آیت، اللہ کہتا تم نے اتنی مرتبہ نکلتے ڈوبتے دیکھا کہ وہ آیت نہیں رہا، تمہاری عادت بن گیا، روٹین بن گیا، روزمرہ کا شیڈول بن گیا۔ تو اللہ کہتا جسے تم، یہ پوری کائنات ہم نے آیت بنائی ہے، جسے تم اپنی عادت بنا رہے ہو ہم پھر اسے اپنی آیت بنائیں گے۔ سورج کا مشرق سے نکل کے مغرب میں ڈوبنا آیت ہے، توجہ رکھنا۔ سورج کا مشرق سے نکل کے مغرب میں ڈوبنا ہم نے آیت بنایا ہے، لیکن تم نے اتنی مرتبہ دیکھا کہ وہ آیت نہیں ہے، اب عادت بن گیا۔ تو جسے تو اپنی عادت بنا رہا ہے اسے میں آیت بناؤں گا۔ سورج کا مشرق سے نکل کے مغرب میں ڈوبنا عادت ہے، اور کسی کا سورج کو مغرب سے پلٹانا۔ سلامت رہے آپ، خدا آپ کو محفوظ رکھے۔ میرے ساتھ رہنا، بڑے 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 اب جملے سنو تو فیصلہ کیا ہوا؟ اچھا آپ کو تو پتا ہے نا، زلزلہ آئے تو نماز آیات پڑھو، زلزلہ آتا ہے تو نماز آیات پڑھو، آندھی چلے نماز آیات پڑھو۔ کمال ہو گیا، سورج کو گہن لگ جائے نماز آیات پڑھو۔ تو اللہ کہہ رہا جسے تو اپنی عادت بنا رہا ہے اسے ہم پھر آیت بنائیں گے۔ سورج کا مشرق سے نکل کے مغرب میں ڈوبنا تمہاری عادت بن گیا۔ اللہ نے کہا دیکھو بھائی کہ ایک بندہ ایسا بھی ہے کہ جو مغرب سے نکال کے مغرب میں ڈبو رہا ہے، تو جیسے تم عادت بنا رہے ہو اسے ہم آیت بنائیں گے۔ چاند کا نکلنا ڈوبنا عادت ہے، اور کسی کا زمین پہ بیٹھ کے چاند کے دو ٹکڑے کرنا آیت ہے، ستاروں کا ٹمٹمانا عادت ہے، لیکن دروازے پہ اتر آنا آیت ہے، ٹڈیوں کا پیدا ہونا عادت ہے، قوم موسیٰ پہ عذاب بن کے آنا آیت ہے، پرندوں کا اڑنا عادت ہے، ابرہا کے لشکر پہ آنا آیت ہے، دریا کا ڈبونا عادت ہے، موسیٰ کو راستہ دینا آیت ہے۔ بھائی کنوار پر توجہ رکھنا، کنواری لڑکی سے بچے کا پیدا ہونا نہیں، شوہر والی عورت کا بچہ پیدا
मिल जाएगा खुदा दर हादा तलाश कर। भाई कमली भी काली है, इसमें तुझे क्या आएगा नजर, जहाँ रहते हैं 5 नूर वो चादर तलाश कर। क्या बोल के पंजा खोल के भाई मलाइका ने ऑनलाइन कैमरे लगाए हुए हैं, जिस बंदे नारा ना लगाया समझ लेना इनकार वलायत लिखा जाएगा। क्या बोल के पंजा खोल के बोलो बोलो फकीर और काला भाई कमाल हो गया। कैमरे किसने लगाए? कैमरे किसने लगाए? मलाइका ने लगाए। अब मैं आयत पढ़ दूं, कैमरे कहाँ लगे हुए हैं? पढ़ दूं एक आयत? हाथ ना बांध, मेरे सामने हाथ नहीं बांधना। बड़े बड़ा भी तो सुना दिया कि परिंदे भी हाथ खोल के इबादत करते हैं, तो हाथ नहीं बांधना। लेकिन किसने कैमरे लगाए बताओ? अल्लाह सूरह तौबा में कहता है कुल अमलू फसजरल्लाहु व लकुम व रसूलुहु वल मुमिनून, मोमिनो अमल किए जाओ, तुम्हें अल्लाह देख रहा है, रसूल देख रहा है और कुछ मोमिन देख रहे हैं। कुछ मोमिन देख रहे हैं, कुछ मोमिन देख रहे हैं, कुछ मोमिन है। कमाल हो गया। मेरे साथ रहना, अमल किए जाओ, अल्लाह देख रहा है, रसूल देख रहा है, वल मोमिनून, कुछ मोमिन देख रहे हैं। भाई कमाल हो गया। बड़े पढ़े लिखे लोग, मूड तो नहीं खराब हुआ? अच्छा एक बात और बता दूं, ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ थी, मैंने इसमें आयत पढ़ी है, ब्रेकिंग न्यूज़ पे आयत पढ़ी है ना। इसमें क्या है? यरा, यरा के मानी देख रहा है, अल्लाह तुम्हें देख रहा है, रसूल तुम्हें देख रहा है, मोमिनीन तुम्हें देख रहे हैं, चाहे बंद कमरे में हो या सुनसान सड़कों पर या वीरान जंगलों में, अल्लाह देख रहा है, रसूल देख रहा है और कुछ मोमिन देख रहे हैं। यरा के मानी देखना, यरा है एक, तवज्जो रखना, यरा है एक, यरा जो लफ्ज है ना इसके मानी है देखना, देख रहे हैं। एक लफ्ज है तवज्जो रखना और एक लफ्ज है तीन देखने वाले हैं। अल्लाह देख रहा है, रसूल देख रहा है, मोमिन देख रहे हैं। तो फैसला ये हुआ कि जहां लफ्ज एक आ जाए वहां मतलब ये कि जैसे ये है वैसे ही दूसरे हैं। भाई कमाल हो गया। अब जैसा अल्लाह देखे वैसा रसूल देखे वैसा मोमिन देखे। क्या तुम्हें याद नहीं आया सूरह माइदा में भी लफ्ज एक है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, जैसा वली अल्लाह वैसा वली मोहम्मद वैसा वली अली। लफ्ज एक है, सलामत है। अब फिर पलटो, फिर पलटो। भाई मेरे सामने बैठे में बात पहुंच रही है, डिस्कनेक्ट तो नहीं है? खुदा महफूज रखे। पाक परवरदिगार, यार पाक परवरदिगार, पाक पंजतन के सदका तुम्हारी हवाइज शरइयों को पूरा करे। जो तमन्नाएं फर्श अज़ा पे लेके आए हो तुम्हारी तमन्नाओं को पूरा करे। लेकिन फैसले तो हो जाए। आदत और है, आयत और है। भाई कमाल हो गया। अब मैं बच्चों के लिए जुमला कह दूं अपने बच्चों के लिए जुमला। आदत और है, आयत और है। अब याद रखना कि मशीनों से पत्थर काटना आदत है, पत्थर में अलम गाड़ना आयत है। सलामत रहे जी, सलामत रहे। इन बच्चों को बता दूं, बच्चों में तुमसे बात कर रहा हूं, जवानों नौजवानों, अब फैसला कर दूं फैसला। मूड तो नहीं खराब हुआ। मशीनों से पत्थर काटना आदत है और पत्थर में अलम गाड़ना आयत है। जमीन खोद के सोना निकालना आदत है, घूर के दीवार को सोने का बना देना। हाथ नहीं गुल पा रहे, घबरा रहे हो? भाई कमाल हो गया। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, जमीन खोद के सोना निकालना आदत है और घूर के दीवार को सोने का बना देना आयत है। जमीन पे मुसल्ला बिछाना आदत है, पानी पे बहरने का मुसल्ला बिछाना आयत है। नहीं, अब मैं जुमला तो मैं अब हदिया कर रहा हूँ कि बाजार जाकर असलहा खरीदना आदत है, बाजार जाकर असलहा खरीदना आदत है। आसमान से जुल्फ़िकार मंगवा लेना आयत है। पूरी ताकत से जुमला याद रखना और अपने अकीदों में बांध के ले जाओ। भाई मदरसों में जाके, दारुल उलूम में जाके कुरान याद करना आदत है। कुरान याद करके हाफिज़ कुरान मदरसे में जाके बनना आदत है और नौ के नेज़ा पे कुरान सुनाना आयत है। अलामत है। डब्बा दे पूरा।
جی میں شروع ہوگا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ابو زامران بن کے، کمبر طبیعت بن کے، سلیمان نیت بن کے، بہلول شریعت بن کے، جو بھی علی اور بطول کا دشمن ہے اس کے منہ پہ تماچا مار کے، اچھا بول کے، پنجہ کھول کے، حسین اللہ زندہ باد حسین اللہ زندہ باد مردہ آباد مردہ آباد یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بس ختم ہو رہی ہے بات. خدا تمہیں آباد رکھے. کما عادت اور ہے، آیت اور ہے. ہر وہ چیز جس سے رب سمجھ میں آئے وہ ہے آیت. بھئی کمال ہو گیا، بڑے پڑھے لکھے لوگ، لاہور پڑھا لکھا شہر ہے، ڈاکٹر بن کے اپنی قیمتی دواؤں میں شفا پیدا کرنا عادت ہے. مٹی کو خاک شفا بنانا بہت شریع ہے. گھبرا تو نہیں میرے بھائی. مٹی کو خاک شفا بنانا آیت ہے. بڑے پڑھے لکھے لوگ، بھئی کمال ہو گیا. بیٹھے ہوئے دل کو بائی پاس کر کے بچانا عادت ہے. اور ٹھوکر مار کے مردہ اٹھانا، ٹھوکر مار کے مردہ اٹھانا یہ کرے گا کون؟ وہی کرے گا جو کوفے کے ممبر سے آواز دے رہا ہے واللہ ما من آیت ہی اکبر منی. اللہ کی قسم میں اللہ کی سب سے بڑی آیت ہوں. علی نے آواز دی کوفے کے ممبر سے کہ اللہ کی قسم میں اللہ کی سب سے بڑی آیت ہوں. نہج البلاغہ میں جملہ لکھا ہے علی کا کہ میں اللہ کی قسم میں اللہ کی سب سے بڑی آیت ہوں. اور سورہ آراف میں اللہ بولا میرے حبیب کہہ دو ان لوگوں سے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. میرے حبیب ان کو بتا دو کہ جو ہماری آیت کا انکار کرے اس کی مثال کتے کی مثال ہے. جو بھی آیت کا انکار کرے جو مومن یہ سمجھتا ہے اس زبان پر، اس آواز پر آقا حسین ابن علی کا حق ہے تو وہ مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے نعرے کا جواب دے گا. نعرہ سلامت رہے آپ، خدا آپ کو محفوظ رکھے. وہ میں نے گلشن زہرا میں ایک جملہ کہا تھا کہ وہ گلے منحوس ہیں جن سے ذکر علی نہ نکلے. بڑی سچی بات کر رہا ہوں میں. وہ گلے منحوس ہیں جن سے ذکر علی نہ نکلے. تو کیا کہا تمہارے مولا نے؟ کیا کہا؟ موڈ خراب ہو گیا؟ کیا کہا؟ ذرا سنا دو مجھے بھی. کیا کہا؟ اللہ کی سب سے بڑی آیت ہوں. اور اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ قرآن پڑھنے میں تو بھی پابندی لگی نہیں، قرآن پڑھنے پہ بھی پابندی لگی نہیں. کیا کہا سورہ اعراف میں اللہ نے کہ جو فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. میں ممبر پہ بیٹھ کے کبھی ترجمہ نہ کرتا اگر قرآن کی آیت نہ ہوتی. کیا کہا میرے اللہ نے کہ جو میری آیت کا انکار کرے وہ نجس جانور ہے. کلب کہتے ہیں اسی کو کہتے ہیں جو آج کل بہت ہو گئے ہیں، بہت ہو گئے. کراچی سے لے کے اسلام آباد تک، کراچی سے لے کے اسلام آباد تک ہر گلی کوچے میں تمہیں بڑے ملیں گے. اور اللہ کہہ رہا جو میری آیت کا انکار کرے بھوت نہ خراب کرنا، جو میری آیت کا انکار کرے اس کی میں ترجمہ مجبور ہوں کرنے پر اس کی مثال کتے کی مثال ہے. اور وہ صرف کتا نہیں ہے، کمال ہوگا ان تحمل علیہ یلحظ او تترکہ یلحظ. ایسا بے چین نجس جانور ہے کہ جس کو پتھر مارو گے، حملہ کرو گے جب بھی ہانپے گا، چھوڑ دو گے جب بھی ہانپے گا، اسے چین نہیں ملتا. تو اللہ کہہ رہا جو میری آیت کا انکار کرے وہ ایسا بے چین نجس جانور ہے جسے کسی زمانے میں چین نہیں آتا.
کسی حال میں چین نہیں آتا، حملہ کرو ہاپے گا، گزر جاؤ اس کے پاس سے وہ ہاپے گا۔ جب ہم علی کی شہادت پہ روئے تو کہنے لگا شہید تو زندہ ہے، زندہ پہ تم روتے کیوں ہو؟ اور جب ہم نے کہا یا علی مدد تو کہنے لگے مردے کو پکارتے کیوں ہو؟ چھوڑ دو جب بھی ہاپے گا، نہیں چھوڑو جب بھی ہاپے گا۔ سلامت رہے جی ہے، سلامت رہے، سلامت رہے جی ہے۔ علی سے بولنا سیکھا ہر ایک آیت نے، علی سے بولنا سیکھا ہر ایک آیت نے، کلام پاک بھی ان کے کلام جیسا ہے۔ علی کی مدح سن کر یہ واہ واہ کا شور، قسم خدا کی یہ درود و سلام جیسا ہے۔ ہزار روزے رکھ، حج کر، نماز پڑھ، بغیر حب علی سب حرام جیسا ہے۔ بولو بولو سکینہ علی کلندر۔ بھائی مجھے 2 آیتیں پڑھنی پڑیں گی اس پر، اس بریکنگ نیوز پہ پڑھنی پڑیں گی 2 آیتیں۔ کرسی پہ جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں ان سے تو میں دعائیں لے رہا ہوں، لیکن نوجوان بھائیوں تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے مومن، بڑے پڑھے، اور میں تو آتا ہی اپنے نوجوان جوان بھائیوں کے لیے ہوں، بزرگ تو جانتے ہی یہ ساری باتیں، بڑے پڑھے لکھے، موڈ تو نہیں خراب ہوا۔ پڑھ دوں اس بریکنگ نیوز پہ 2 آیتیں پڑھ دوں تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ میں یوٹیوب سے یاد کر کے نہیں سناتا۔ یوٹیوب سے ہاتھ نہ باندھنا، ہاتھ نہ باندھنا، ابھی ہاتھ باندھنے کا مرحلہ نہیں آیا میرے بڑے پڑھے لکھے مومن بھائیوں۔ اب آیا سن لو، آپ نے کیا کہا کہ مومن علی سے ہر ایک آیت ہے، ہاں بھئی کمال ہو گیا، علی کی مدح سن کے واہ واہ کا شور، یہ درود و سلام جیسا ہے۔ بات یہ ہے کہ علی کا ذکر بھی ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ میں بھی آیت پڑھ دیتا ہوں تاکہ تمہیں یقین آ جائے۔ سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ کہتا ہے قرآن شفا ہے مومنوں کے لیے اور خسارہ ہے ظالموں کے لیے۔ قرآن شفا ہے مومنوں کے لیے اور خسارہ ہے، نقصان ہے ظالموں کے لیے۔ تو قرآن تو ایک ہی ہے نا، پر کمال ہو گیا، قرآن ایک ہے، مومن کے لیے شفا بنے گا، ظالم کے لیے خسارہ بنے گا۔ اور اب دوسری آیت سنو، سورہ حدید میں کہتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ ہم نے آسمان سے ذوالفقار اتاری، ہم نے آسمان سے لوہا اتارا جو مومنوں کے فائدے کے لیے ہے۔ کافروں پہ سخت ہے، شدید ہے، تو تلوار ایک ہے، مومنوں کے لیے فائدے مند، کافروں کے لیے سخت ہے۔ قرآن ایک ہے، مومنوں کے لیے شفا ہے، منافقوں کے لیے خسارہ ہے۔ اسی لیے حضرت صدیق نے فرمایا کہ نحنو نعرف المنافقون، نحنو نعرف المنافقین ببغضهم علیہ۔ ہم ذکر علی چھیڑ کر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ذکر علی سن کے مومن کا چہرہ کھل جاتا ہے، منافق جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ سلامت رہے جی ہے، بند کر دیں اس کو، بند ہے۔ علی کے نام کو اپنی پسند رکھا کر، علی کے نام کو اپنی پسند رکھا کر، اگر نہیں تو زبان اپنی بند رکھا کر۔ اگر جہاں میں چاہتا ہے تو سرفرازی تو نعرہ علی کا بلند رکھا کر، نعرہ میں شکرگزار، ختم ہو گئی میری بات، میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا۔ سورج کا مشرق سے نکل کے مغرب میں ڈوبنا عادت ہے اور کسی کا مغرب سے پلٹا دینا آیت ہے۔ ایک آیت چھوٹی سی پڑھ دوں اس پر، سورہ یاسین کی ایک آیت ہے، اللہ کہتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ۔ سورج کی تقدیر ہم نے بنائی ہے کہ یہ مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوب جاتا ہے۔ تو اللہ نے تقدیر سورج کی کیا بنائی کہ وہ مشرق سے نکلے اور مغرب میں ڈوب جائے۔ تمہارے مولا نے کیا کیا؟
مشرق سے نکالا نہیں، مغرب سے نکالا، مغرب میں ڈبو دیا۔ تو علی نے بتلا دیا کہ میں نے سورج نہیں پلٹایا، سورج کی تقدیر پلٹی ہے۔ میں نے سورج نہیں پلٹایا، سورج کی تقدیر پلٹی ہے۔ جو علی سورج کی تقدیر پلٹ سکتا ہے، کیا اپنے چاہنے والوں کا مقدر نہیں پلٹا سکتا؟ بس میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا، ختم ہو گئی میری بات۔ پاک پروردگار تمہارے گھروں کو آباد رکھے، تمہاری حوائج شرعیہ کو پورا کرے۔ بس علی اللہ کی سب سے بڑی آیت ہے۔ لیکن میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کتنا بڑا بہادر ہے علی، کتنا بڑا بہادر ہے حسین۔ بے مثل شجاعت کا مالک ہے علی، اور بہادر باپ کا بیٹا ہے حسین۔ لیکن اس مجلس میں قسم کھا کے کہتا ہوں، قسم کھا کے، جو امتحان میرے بیمار امام نے دیا، تاریخ آدم و عالم میں کسی نے نہیں دیا۔ تمہارا امام زمانہ، تمہارا 12واں امام، تمہارے وقت کا امام، زیارت ناہیہ میں ایک جملہ کہتا ہے، السلام علی من ہتکت حرمتو، سلام ہو اس پر جس کی کسی نے کسی بازار میں عزت نہ کی۔ کسی بازار میں، کسی دربار میں جس کی کسی نے عزت نہ کی۔ میں نے ایک جملہ کہا کہ بہت بڑا بہادر ہے علی، بہت بڑا بہادر ہے حسین، لیکن میں نے کہا نا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جتنا بڑا حوصلہ سید سجاد کا ہے، تاریخ آدم و عالم میں کسی کا نہیں ہے۔ جانتے ہو اس کی دلیل ہے میرے پاس، جملہ سنو گے؟ راوی کہتا ہے کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جب کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر کند خنجر سے حسین کو پشت گردن ذبح کیا ہے، تو حسین کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے محمد رسول اللہ دیکھ رہے ہوں۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ حسین کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، اور جب حسین کا سر تشت طلا میں رکھ کے، سونے کے تشت میں رکھ کے یزید کے دربار میں پیش کیا گیا، تب بھی حسین کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ لیکن وہی راوی کہتا ہے کہ خدا کی قسم کہ جب میرے مظلوم کا سر کوفے و شام کے بازار میں بیبیوں کے ساتھ چلا ہے تو حسین کی آنکھیں بند تھی۔ اب سید سجاد کا حوصلہ پہچانو، جملہ سنو میرے دوستوں، میرے بزرگوں۔ تمہارے وقت کا امام زیارت ناہیہ میں کہتا ہے، السلام علی الخد الطریب، سلام ہو اس رخسارے پر جو ہمیشہ مٹی پہ رکھا گیا۔ پتا ہے تمہیں یہ کس کا رخسار ہے جو مٹی پہ رکھتے تھے؟ حسین کے سر کو بالوں سے پکڑ کے اٹھاتے، جہاں جی چاہتا مٹی پہ پھینک دیتے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جملہ سنو، خدا تمہیں آباد رکھے۔ لٹا ہوا قافلہ جب شہر کے باہر آ کے رکا، تو تمہیں پتا ہے کہ شہروں میں دیواریں ہوتی تھی، دروازہ ہوتا تھا، دروازے کے سامنے ایک درخت لگا ہوا تھا۔ فوج یزید نے حسین کا سر اس درخت کی شاخ پہ لٹکا دیا۔ جھلستی ہوئی دھوپ، دوپہر، صحرا، حسین کا سر بالوں سے پکڑ کے درخت کی شاخ پہ لٹکا دیا۔ جملہ سننا، فوج یزید نے اپنے سپاہیوں کے لیے خیمے لگائے، بیبیوں کو، سیدانیوں کو اجازت دی کہ وہ درخت کی چھاؤں میں جا کر بیٹھ جائیں۔ بیبیاں درخت کی چھاؤں میں آ کر بیٹھ گئیں، حسین کا سر درخت کی شاخ پہ لٹک گیا۔ فوج یزید کے سپاہی اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے۔ بس مجھے انصاف سے اتنا بتلا دو کہ میرا بیمار امام کہاں ہے؟ تابوت برآمد ہوگا، میرے بیمار امام کا تابوت برآمد ہوگا، زیارت کرو گے۔ کل شہادت کا دن گزرا ہے، اور یہ جو تم روتے ہو نا،
चीखे मार मार के रोते हो, अपने इस रोने को कभी हल्का ना समझना। तुम्हारे इन आंसुओं में मेरे बीमार के 36 बरस के आंसू मिले हुए हैं। याद होगा तुम्हें कि मेरे बीमार के सामने पानी आता तो पानी को देखते और देख कर कहते कैफा अशरबू वक़द क़ुतिला अबी अतशाना, मैं इस पानी को कैसे पी लूँ, मेरा बाबा तो करबला में प्यासा मारा गया। जब खाना आता मेरे बीमार के सामने तो खाने को देखते और देख कर कहते कैफा आकुलू वक़द क़ुतिला अबी जौआना, अरे मैं इस खाने को कैसे खा लूँ, मेरा बाबा तो करबला में भूखा मारा गया। तो मैं याद है सब नमाजी बैठे हुए हैं, मेरा बीमार इमाम जब वज़ू के लिए अपने हाथों में पानी लेता तो पानी को देखता जाता और रोता जाता और कहता जाता इसी पानी के लिए मेरा अकबर मारा गया, इसी पानी के लिए मेरी छोटी बहन ने तमाचे खाए, इसी पानी के लिए मेरी फुफियों के सरों से चादरें छीनी गई। जुमला सुनोगे, मेरा बीमार इमाम उस सहरा में है कहाँ, तो जानते हो फौज यजीद ने कहा जा कैदी तू धूप में जाकर बैठ। अब बीबियां दरख्त की छाँव में हैं, हुसैन का सर दरख्त की शाख पे है, फौज यजीद अपने अपने खैमों में है और मेरा बीमार इमाम जंजीरों के लंगर के साथ तपती हुई धूप में बैठा हुआ है। जब शदीद धूप है ना, जब लोहा गर्म हुआ तो मेरे बीमार के बदन पे छाले पड़ने लगे। जुमला सुनना, शाम के करीब मगरिब से कुछ पहले शहर वाले पानी लेकर आए, दरवाज़ा खुला, शहर के लोग पानी लेके आए, फौज यजीद को पानी पिलाने लगे और कुछ लोग सैदानियों के पास आके खड़े हो गए और आने के बाद, मुझे माफ़ करना मैं जुमले नहीं दोहरा सकता, बीबियों का मजाक उड़ाने लगे। वो छोटी बच्ची याद है तुम्हें, 3.5-4 साल की बच्ची, उससे पूछते कि ये कटा हुआ सर किसका लटका है। वो बच्ची शहजादी ज़ैनब की तरफ इशारा करती कि फूफी अम्मा आप बता दें ये किसका सर है। जुमला सुनो, अल्लाह तुम्हें आबाद रखे। मगरिब से कुछ पहले एक बूढ़ा शख्स आया, उसके कंधे पर उसका बेटा सवार था। बेटे ने पूछा बाबा ये कटा हुआ सर दरख्त पे किसका लटका हुआ है? कहा बेटे हमारे अमीर यजीद के खिलाफ एक खुरूज करने वाले ने खुरूज किया था, ये उसी का सर काट के लटकाया है। जुमला सुनोगे, बच्चा बाप के कंधे से फिसल के जमीन पे आया और आने के बाद जमीन से एक पत्थर उठाया, हुसैन के सर का निशाना लिया। रावी कहता है इधर पत्थर हुसैन के सर की तरफ चला, उधर ज़ैनब का सर जमीन पे आया। तुम्हारी सदाएं बुलंद हो गई। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, सैयद सज्जाद का ताबूत बरामद होगा, मुझे जाना वहीं तक है, लेकिन जुमला सुन लो, खुदा तुम्हें आबाद रखे। हुसैन के सर से खून जारी हुआ, ज़ैनब की पेशानी से खून जारी हुआ। बीबी ने हाथ बुलंद किए, क्या उम्मे कुलसूम, उम्मे फरवा, उम्मे लैला, तुम अपने अपने बाल खोलो, मैं बद्दुआ करती हूँ, तुम आमीन कहना। बीबियों ने बद्दुआ के लिए बाल खोले, शहजादी ज़ैनब ने बद्दुआ के लिए हाथ बुलंद किए। जैसे ही बद्दुआ के लिए हाथ उठाए, पीछे से जंजीरों की झंकार की आवाज़ आई। कहा फूफी अम्मा बद्दुआ करने से पहले ज़रा बाबा के सर को तो देख लो। अब जो बहन ने भाई के सर को देखा तो आंखों से आंसू जारी हैं। बहन बद्दुआ न करना, मेरे नाना की उम्मत है। लौटा हुआ काफिला बस यहीं तक लाना है। मेरे दोस्तों, ताबूत बरामद होने वाला है, जुमला सुनो। लौटा हुआ काफिला कूफे के बाजार में दाखिल हुआ। तुम्हें पता है ना कि ये सैदानियाँ जिनके चेहरे बालों से छुपे हुए हैं, जैसे ही कूफे के बाजार में ये काफिला दाखिल हुआ, तमाशा देखने वालों का हुजूम था। रसूल का एक सहाबी है सहल इब्न साइद, वो कहता है कि मेरी आंखों ने देखा कि जब कुछ कैदी बाजार में लाए गए जिनके चेहरे बालों से छुपे हुए थे, जुमला सुनना, कुछ बच्चियां थी, कुछ बच्चे थे छोटे छोटे जो बीबियों से लिपटे हुए थे। वो सहाबी रसूल का कहता है कि अल्लाह की कसम मेरी आंखों ने देखा कि जैसे ही सैदानियों का, बीबियों का काफिला कैदी बाजार में आए, छतों पे जो औरतें खड़ी थी वो छतों से जलते हुए अंगारे फेंकने लगी। वो अंगारे बीबियों के सरों पे आके गिरते
اور صحابی کہتا ہے کہ میری آنکھوں نے دیکھا کہ وہ جلتے ہوئے انگارے ایک نحیف و لاغر جوان کے امامے پہ آ کے گرے. اس کے امامے میں آگ لگ گئی. جملہ سننا, اس کے امامے میں آگ لگ گئی. میں سوچنے لگا کہ یہ جوان, یہ قیدی انگارہ اٹھا کے سر سے پھینکتا کیوں نہیں. جب کافی دیر گزر گئی اور اس کا امامہ جلتا رہا تو میں دوڑتا ہوا اس قیدی کے پاس آیا. اب جو میں نے دیکھا تو اس کے گلے میں توق تھا, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی, پیروں میں بیڑیاں تھی. وہ جملہ سنو, وہ انگارہ پھینکتا تو کیسے پھینکتا؟ توق اتنا جملہ سننا, توق اتنا نوکیلا تھا, اتنا خاردار تھا کہ اس قیدی کے, جملہ سننا, قیدی کے گلے کا گوشت گل چکا تھا, اس کی ہڈیاں دکھائی دے رہی تھی. سن لیا جملہ تم نے, بڑے آرام سے سن لیا نا. جملہ سنو. صحابی نے سلام کیا, السلام علیکم ایھا الاسیر, اے قیدی تجھ پر میرا سلام ہو. قیدی نے جواب سلام دیا. صحابی نے پوچھا, قیدی تو کسی بڑے گھر کا معلوم لگتا ہے, کسی بڑے گھر کا لگتا ہے, تو ہے کون؟ تعارف تو کرا اپنا. سجاد نے آیت پڑھی, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صحابی گھبرا گیا, پوچھا قیدی یہ آیت تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ یہ آیت تو اس وقت آئی تھی کہ جب میرا نبی فاطمہ کی چادر میں جمع ہوا تھا اپنے بچوں کے ساتھ. تیرا ان آیتوں سے رشتہ کیا ہے؟ سجاد نے دوسری آیت پڑھی, فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. صحابی گھبرا گیا, کہا اے قیدی آیت تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ یہ آیت تو اس وقت آئی تھی جب میرا نبی اپنے بچوں کے ساتھ مباہلے کے میدان میں گیا تھا. سجاد نے تیسری آیت پڑھی, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. جملہ سنو گے, صحابی نے ہاتھ جوڑے, کہا کہ قیدی آیت تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ یہ آیت تو اس وقت آئی تھی کہ جب حسنین بیمار ہوئے تھے. تیرا ان آیتوں سے رشتہ کیا ہے؟ سجاد نے پوچھا, ہے صحابی کیا تو رسول کی اولاد میں کسی کو پہچانتا بھی ہے؟ کہا میں نہیں پہچانوں گا, ارے میں نبی کی صحبت میں برسو رہا ہوں, نبی کا پرانا صحابی ہوں. میں نے حسین کو اپنے گودوں میں کھلایا ہے, اس کا شہزادہ سید سجاد اسے بھی گودوں میں کھلایا ہے. سجاد نے پوچھا, اب دیکھے گا پہچان لے گا؟ کہا کیسی بات کرتے ہو؟ ایک مرتبہ میرے بیمار امام نے اپنا زخمی سر بلند کیا, کہا میرے نانا کے صحابی اگر سجاد کو دیکھنا ہے تو مجھ غریب کو دیکھ لے, اگر حسین کو دیکھنا ہے تو وہ نوکے نیزہ پہ دیکھ لے. اس نے منہ پیٹنا شروع کیا, صحابی نے سر کا ماتم شروع کیا, اپنے منہ پہ تماچے مارنا شروع کیے. کہا مولا مجھے معاف کر دے, بس اتنا اور بتلا دے یہ ناکوں پر بیویاں کون ہے؟ سجاد نے چیخ ماری, کہا میرے نانا کے صحابی, ارے یہ رسول کی بیٹیاں ہے, میری پھوپھی زینب ہے. اس نے ہاتھوں کو جوڑا, کہا مولا اجازت دو کہ میں ناکے کے سامنے لیٹ جاؤں اور ناکا مجھے کچلتا ہوا گزر جائے, تاکہ کل قیامت کے دن میں رسول سے کہہ سکوں کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کی بیٹیوں کو